آج کی دو باتیں پچھلی چند مجالس کے اندر ہم نے آداب شیخ سے متعلق گفتگو کر لی. تو دو باتوں کی جتنی مجلسیں ہوئی ہیں اس میں دو اہم چیزیں سامنے آئیں اور اس کو حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ سالک کے دو پر ہیں جس سے وہ اڑتا ہے. ایک ہے ذکر و اذکار اور دوسری ہے صحبت شیخ. تو ذکر معمولات کے اوپر بھی گفتگو ہوئی اور صحبت شیخ پر بھی گفتگو ہوئی. ذکر و اذکار کی پابندی اور صحبت شیخ حاصل کرنے کا ثمرہ، اس کا رزلٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سالک جو ہے اس کے اندر باطنی امراض ختم ہو جاتے ہیں. تو ظاہری گناہ تو عام طور پہ سالک جو ہوتا ہے وہ چھوڑ ہی بیٹھا ہوتا ہے. مشائخ کے ساتھ جو بیعت کا تعلق کیا جاتا ہے اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چھپے ہوئے گناہ ہیں، جو دل کے اندر پوشیدہ گناہ ہے، وہ بھی نکل جائیں. تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ آج سے سوا سو سال پہلے فرمایا، تو انہوں نے شیخ کے ساتھ بیعت ہونے کا مقصد ظاہری گناہ چھوڑنا نہیں بلکہ باطنی گناہ چھوڑنا، اس کا مقصد فرمایا. کیونکہ ظاہری گناہ تو چھوڑنے کے لیے انسان، ظاہری گناہ واضح ہے، ہر جگہ ہم سنتے بھی ہیں، استاد بھی ہمیں بتاتے ہیں، والدین بھی ہمیں بتاتے ہیں، ماحول بھی ہمیں بتاتا ہے. گو کہ آج کے زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ شیخ کی صحبت میں ظاہری گناہ کی پہلے اصلاح ضروری اور پھر باطنی گناہ کی بھی اصلاح ضروری. تاہم مشائخ کی کتب میں یہی لکھا کہ ظاہری گناہ چھوڑنے کے ذرائع بہت سارے ہیں، والدین ہی روک لیتے ہیں بہت سارے ظاہری گناہ نہ کرنے سے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، نمازوں کا چھوڑنا ہے، چوری کرنا ہے، زنا کرنا ہے. یہ چیزیں گھر کے اندر مسلمان گھرانوں میں ان چیزوں سے روکا جاتا ہے، مسجد آنے جانے والے کو روکا جاتا ہے. اور آج سے 100 سال پہلے مشائخ کی کتب میں یہ چیزیں اس لیے بھی درج کہ ماحول بھی زیادہ پاکیزہ، تو لوگ ظاہری گناہ سے رک جاتے ہیں. اور مشائخ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو باطنی گناہ سے بھی اپنے آپ کو پاک کروانا چاہتے. تو جو سالک ان دو پروں سے جب اڑے گا، یعنی صحبت شیخ اور ذکر اور معمولات، تو نیچرلی اس کا ثمرہ یہی ہوگا کہ وہ باطنی گناہوں سے پاک ہوتا جائے گا. اور باطنی گناہ کون سے ہیں، یہ اگلی چند مجلسوں میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی. آج کی مجلس میں ایک باطنی گناہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ، اور وہ ہے تکبر. تکبر وہ باطنی گناہ
کہ جس کو مشائخ نے ام الامراض کہا ہے، کہ یہ تمام باطنی امراض کی ماں ہے، ام الامراض. بتا، تمام باطنی امراض کی ماں ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی باطنی امراض جو ہیں وہ اس تکبر سے جنم لیتے ہیں. تو یہ تکبر ہوتا ہے تو اور باقی سارے باطنی امراض بھی موجود ہو ہی جاتے ہیں. اب یہ تکبر ہے کیا؟ مشائخ نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے. تو ہو سکتا ہے زبان سے تو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ گردانے کہ بھئی میں تجھ سے بہتر ہوں، یا میں تجھ سے زیادہ ذہین ہوں، یا میں اس لیے افضل ہوں کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، یا میں اس لیے افضل ہوں کہ میرے پاس فلاں یونیورسٹی کی ڈگری ہے، یا میں اس لیے افضل ہوں کہ میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں. تو ہو سکتا ہے زبان سے وہ نہ گردانتا ہو کہ میں افضل ہوں، مگر دل میں اس کے یہی خیال ہے کہ میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں. تو کئی مرتبہ انسان تکبر کا مرتکب تو ہوتا ہے مگر اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. اور عام طور پہ انسان تکبر اس لیے کرتا ہے کہ کئی مرتبہ اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو وہ متکبر بنتا ہے، کئی مرتبہ علم زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے متکبر بن جاتا ہے، اور علم زیادہ کئی مرتبہ ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے اتنا متکبر بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے بھی خارج کر دیتے ہیں. کئی مرتبہ انسان متکبر بنتا ہے اپنے حسب نسب کی وجہ سے، اور کئی مرتبہ انسان متکبر بنتا ہے اپنی حسن و جمال کی وجہ سے. عجیب بات تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان متکبر بنتا ہے اپنی عبادت کی وجہ سے. اس لیے اپنے قریبیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ تہجد میں نہیں اٹھ رہے، خود تہجد میں اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھتا ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو افضل سمجھا یہ تکبر ہے، اور یہ بڑے باطنی مرض میں ملوث ہو گیا. حالانکہ تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہے مگر باطنی بیمار ہے. مشائخ نے فرمایا کہ جس کی پسندیدگی کی نظر اپنے اوپر پڑ گئی، اللہ رب العزت کی پسندیدگی کی نظر اس سے ہٹ گئی. تو اپنے اوپر یہ جو پسندیدگی کی نظر ڈال دی اور سالک پھنس گیا. اس لیے یہ ایک بڑا سبق ہے کہ میں اپنے اندر سے تکبر کیسے نکالوں. مشائخ نے تکبر کے نشانیاں لکھی ہیں.
کہ سالکین کو کیسے پتا چلے کہ جی میرے اندر تکبر ہے؟ تو مشائخ نے اس کی نشانیاں لکھی ہیں، اور تکبر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ متکبر شخص جو ہے وہ گفتگو زیادہ کرتا ہے، گفتگو زیادہ بھی کرتا ہے، اور اپنی گفتگو ہی کو زیادہ وزن دیتا ہے۔ تو زیادہ گفتگو کرنا یہ تکبر کی نشانی ہے۔ زیادہ گفتگو کرتا ہی وہی ہے جو اپنی گفتگو کو بہت ویلیو دیتا ہے۔ تو سننے والا نہیں بنتا، بولنے والا بنتا ہے۔ اور مشائخ کے نزدیک سننے والا جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، بولنے والا جو ہے، زیادہ بولنے والا جو ہے وہ باطنی امراض میں گھر جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ خاموش رہنا سکھاتے تھے۔ کتابوں میں بھی لکھا ہے، دیگر مشائخ بھی یہی لکھتے ہیں کہ اگر تم 3 چیزوں کا استعمال کم کر دو گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک زبان کا استعمال کم، ایک آنکھ کا استعمال کم، اور ایک کانوں کا استعمال کم۔ تو تکبر کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ سالک جو ہے وہ گفتگو اگر زیادہ کرتا ہے تو اس کے اندر تکبر موجود ہے، اور یہ سوچے کہ جی میں گفتگو کرتا رہوں اور دوسرے سنتے رہیں، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ اور جو سالک خاموش رہنے کا زیادہ عادی، یہ نشانی کہ اس کے اندر تکبر بھی تھوڑا ہے، اور یہ بھی نشانی ہے کہ یہ سالک اپنی گفتگو اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو سالک کو جہاں اور چیزیں سیکھنی ہے، وہاں ایک بڑا سبق یہ سیکھنا ہے کہ میں خاموش رہوں۔ جس نے خاموش رہنا سیکھ لیا اس نے بھی بڑا کمال حاصل کر لیا۔ چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ آتا کہ آپ خاموش طبع تھے۔ ہاں، جب کوئی سوال کرتا آپ سے کسی دینی معاملے میں تو آپ پوری توجہ کے ساتھ پورا مفصل جواب دیتے، مگر عام طور پہ خاموشی اختیار کرتے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ تھے، آپ کی مجلس میں خاموشی زیادہ ہوتی تھی، حضرت بھی خاموش ہوتے، حضرت کے مریدین بھی خاموش۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت بھی خاموش ہے، آگے مریدین بھی خاموش، تو اس نے بول دیا کہ حضرت کچھ نصیحت ہی کر دیں، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہمارے الفاظ سے بھی کچھ نہیں سیکھے گا۔ تو سالکین کے لیے یہ خاموشی ایک سیکھنے والی چیز ہے۔ تکبر کی بڑی نشانی
گفتگو زیادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان پہ قابو نصیب فرمائے، اور تکبر جیسے گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔